تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی، سورہ زخرف، آیات 57 تا 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جو ہی کہ ابن مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ تفسیر۔ اس سے پہلے آیت 45 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم سے پہلے جو رسول ہو گزرے ہیں ان سب سے پوچھ کر دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے ہیں کہ ان کی بھی بندگی کی جائے؟ یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص نے، جس کا نام روایات میں عبداللہ ابن زبری آیا ہے، اعتراض جڑ دیا کہ کیوں صاحب عیسائی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا برے ہیں؟ اس پر کفار کے مجمع سے ایک زور کا قہقہہ بلند ہوا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ مارا پکڑے گئے۔ اب بولو اس کا کیا جواب ہے؟ لیکن ان کی اس بےہودگی پر سلسلہ کلام توڑا نہیں گیا، بلکہ جو مضمون چلا آ رہا تھا پہلے اسے مکمل کیا گیا اور پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو معترض نے اٹھایا تھا۔ واضح رہے کہ اس واقعے کی جو تفسیر کتابوں میں مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، جن میں بہت کچھ اختلاف ہے، لیکن آیت کے سیاق و سباق اور ان روایات پر غور کرنے کے بعد ہمارے نزدیک واقعے کی صحیح صورت وہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ تفسیر۔ قدرت کا نمونہ بنانے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کے پیدا کرنا اور پھر ان کو وہ معجزے عطا کیے جانا جو نہ ان سے پہلے کسی کو دیے گئے تھے اور نہ ان کے بعد۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ وہ مادر زاد اندھے کو بینا کر دیتے، وہ کوڑ کے مریض کو تندرست کر دیتے، حتیٰ کہ وہ مردے کو جلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محض اس غیر معمولی پیدائش اور ان عظیم معجزات کی وجہ سے ان کو بندگی سے بالا تر سمجھنا اور خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ان کی حیثیت ایک بندے سے زیادہ کچھ نہ تھی جسے ہم نے اپنے انعامات سے نواز کر اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، سورہ آل عمران، حواشی 42 تا 44، سورہ نساء 190، سورہ المائدہ حواشی 40، 46، 127، جلد سوم، سورہ مریم حواشی 15 تا 22، سورہ انبیاء حواشی 88 تا 90، سورہ مؤمنین، سورہ المؤمنون حاشیہ 43۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ تفسیر۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تفسیر۔ اس فقرے کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن سے آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ لیکن یہ تفسیر سیاق و سباق سے بالکل غیر متعلق ہے۔
سلسلہ کلام میں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ دوسرے مفسرین قریب قریب بالاتفاق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آن جناب کو قیامت کی نشانی یا قیامت کے علم کا ذریعہ کس معنی میں فرمایا گیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ، اکرمہ رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، سدی رحمہ اللہ، ضحاک رحمہ اللہ اور ابو عالیہ رحمہ اللہ اور ابو مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی ہے، جس کی خبر بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ لیکن ان بزرگوں کی جلالت قدر کے باوجود یہ ماننا مشکل ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو قیامت کی نشانی یا اس کے علم کا ذریعہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ بعد کی عبارت یہ معنی لینے سے مانی ہے۔ ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں اور اس کے بعد پیدا ہوں۔ کفار مکہ کے لیے آخر وہ کیسے ذریعہ علم قرار پا سکتا تھا کہ ان کو خطاب کر کے یہ کہنا صحیح ہوتا کہ پس تم اس میں شک نہ کرو۔ لہٰذا ہمارے نزدیک صحیح تفسیر وہی ہے جو بعض دوسرے مفسرین نے کی ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ پیدا ہونے اور ان کے مٹی سے پرندہ بنانے اور مردے جلانے کو قیامت کے امکان کی ایک دلیل قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ جو خدا باپ کے بغیر بچہ پیدا کر سکتا ہے اور جس خدا کا ایک بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے آخر تم اس بات کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اور تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو روک دے۔ تفسیر، یعنی قیامت پر ایمان لانے سے روک دے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیہ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تفسیر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو، بلکہ ان کی دعوت وہی تھی جو دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت تھی، اور اب جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، سورہ آل عمران، حواشی 45 تا 48، سورہ النساء، حواشی 213، 217، 218، سورہ مائدہ، حواشی 100، 130، جلد سوم، سورہ مریم، حواشی 21 تا 23۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تفسیر، یعنی ایک گروہ نے ان کا انکار کیا تو مخالفت میں اس حد تک پہنچ گئے کہ ان پر ناجائز ولادت کی تہمت لگائی اور ان کو اپنے نزدیک سولی پر چڑھوا کر چھوڑا۔ دوسرے گروہ نے ان کا اقرار کیا تو عقیدت میں بے تحاشا غلو کر کے ان کو خدا کا بیٹا بنا بٹھایا، اور پھر ایک انسان کے خدا ہونے کا مسئلہ
اس کے لیے ایسی گتھی بنا جسے سلجھاتے سلجھاتے اس میں بے شمار فرقے بن گئے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، سورہ نساء حواشی 211 تا 216، سورہ المائدہ حواشی 39، 40، 101، 130۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ یومٍ علیم، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔